بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد وائس چینل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آج کی یہ نالجز ویڈیو خلائی سائنس کا سفر، چند انکشافات جو اس دور میں رونما ہونے والے ہیں دکھانے جا رہے ہیں۔ مختلف ترقی یافتہ ممالک کے سائنسدان خلا میں تجربہ گاہوں کے علاوہ خلائی فیکٹریوں یا ہوٹلوں اور کئی میل لمبی خلائی کالونیوں کے قیام کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ مستقبل قریب میں اگر آپ مستقل طور پر ٹھہرنے کے قابل نہ ہوئے تو اپنی چھٹیاں خلا میں گزارنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ اس صدی کے آخر تک خلا میں گردش کرنے والے شہابیوں سے نکل کر اور لوہے جیسے قیمتی دھاتوں کی کان کنی کے لیے خلا میں صنعتیں قائم ہو جائیں گی، اور 2025 کے اندر خلا میں کئی آزاد شہر اور کالونیاں قائم ہو چکی ہوں گی۔ دوستو، بظاہر یہ سب باتیں کہانیوں اور سائنس فکشن کی طرح معلوم ہوتی ہیں، لیکن خلائی فتوحات کی ہر کہانی بے حد دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ خلائی سفر کی سب سے پہلی داستان ایک یونانی لیوسین نے لکھی تھی۔ اس کہانی کے بنیادی کردار نے گدھ اور عقاب کے پروں کی مدد سے چاند کا سفر کیا تھا۔ اگرچہ یہ کہانی تفریحاً لکھی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی خلا میں سفر کا تصور سامنے آیا۔ خلا زیادہ تر سرد، تاریک اور بالکل ویران و سنسان ہے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار 1,86,000 فی میل سیکنڈ سے سفر کریں تو بھی قریب ترین ستارے تک پہنچنے میں تقریباً ہمارے خلائی جہاز کو 4.25 سال لگ جائیں گے، اور یقیناً ہمارا خلائی جہاز روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتا۔ خلا میں سفر کرنے، آسمان کی وسعتوں کو ناپنے کی خواہش تو انسان کے دل میں ازل سے تھی، لیکن 1608 عیسوی میں جب گیلیلیو نے دوربین بنائی اور خلائی مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے کتاب میں چاند کی کہانی لکھی، اور کہانی میں چاند کو نہ ہموار، کھردرا وغیرہ بتایا، تو گیلیلیو کی کتاب اور کہانی نے کہانیاں لکھنے والوں کو نیا موضوع فراہم کر دیا۔ زمین کے علاوہ کرۂ ارض پر کہاں زمین زندگی پائی جاتی ہے؟ عوام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خلائی مخلوقات کی فرضی تصویریں اور خیالی خاکے شائع کیے جاتے رہے۔ مصور فرینک پال سائنس فکشن تصویروں کا پہلا بڑا کاریگر تھا۔ 1956 میں پہلی سینما اسکوپ فلم فاربیڈن پلانٹ پیش کی گئی۔ اس فلم میں روبی دا روبوٹ کا کردار پہلی مرتبہ متعارف کرایا گیا۔ روبوٹ کا یہ کردار بعد میں متعدد فلموں اور ٹیلی ویژن پر بھی پیش کیا گیا۔ اس سال ایک اور فلم بنی جس میں دکھایا گیا کہ خلا سے کسی خلائی جہاز کے ذریعے ایسے بیج زمین پر گرے جس سے انسانوں سے مشابہ نقلی انسانوں کی پیداوار ہوئی۔ 1950 سے 1960 تک جو فلمیں بنی، ان میں متعدد فلموں کا موضوع خلائی سفر اور خلائی حملہ آور تھے۔ ہمارے نظام شمسی اور اس سے باہر کہکشاؤں میں زندگی کے امکانات صرف سائنس فکشن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ در حقیقت آج بھی بہت سارے سائنسدان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں دور دراز کہکشاؤں سے آنے والے پیغامات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ اب خلائی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ خلا میں مستقل قیام کے منصوبے زیر غور ہیں۔ پہلے ہی امریکی خلائی تجربہ گاہ اسکائی لیب اور روسی تجربہ گاہ سیلیوٹ 1973 میں مدار پر گئیں۔ ان تجربہ گاہوں میں سائنسدان ایک مختصر مدت تک ٹھہر سکتے تھے۔ اب تو خلا میں مستقل قیام کے لیے کالونیاں بنانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ خلائی سفر میں اہم ترین پیش رفت خلائی شٹل کی ایجاد ہے۔ خلائی شٹل کو مشہور ٹیلی ویژن سیریز اسٹار ٹریک کے خلاف خلائی جہاز انٹرپرائز کا نام دیا گیا۔ خلائی سفر کے سلسلے میں وائجر اول اور وائجر دوم انسان کی ترقی کا بے مثال کارنامہ کہے جا سکتے ہیں، جو کہ نظام شمسی کے سیاروں کے مطالعہ خاص کے لیے روانہ کیے گئے۔ ان بے مثالی خلائی جہازوں نے سیاروں کے متعلق بے انتہا قیمتی معلومات فراہم کی۔ وائجر اول اور دوم اب کبھی لوٹ کر زمین پر واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کی سائنسی دریافتیں، ان کی غیر معمولی معلومات اور روداد سفر ضرور ہم تک پہنچتے آئیں گے۔ اسی طرح اب تک جتنے بھی روانہ کردہ خلائی مشن اس وقت محو پرواز ہیں اور زمین سے رابطے میں ہیں، انسانیت ان کی معلومات سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔
عہد حاضر ہی نہیں، قدیم انسان بھی مریخ کے سار میں مبتلا تھے۔ 1912 عیسوی میں خلائی گاڑی کیوریوسٹی نے سطح مریخ پر کامیابی کے ساتھ اترنے کے بعد مریخ کی تاریخ کی سب سے بڑی تصاویر کھینچی اور اس پر زندگی کی کھوج لگانے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ مریخ کی تصاویر بھیجنے والے تحقیقاتی روبوٹ کی بھیجی گئی ایک تصویر میں مریخ کی سرزمین پر ایک کیکڑا پہاڑ کے دانے سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ نیز ماہر فلکیات اور سینٹر فار ہسٹری ریسرچ کے ڈائریکٹر سید شوستاک کا کہنا ہے کہ بظاہر تو یہ ایک کیڑا لگ رہا تھا، لیکن اس پر غور کرنے پر کوئی آٹو پارٹس یا پھر کوئی گاڑی ہو سکتی ہے جسے وہاں لوگ ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہوں گے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 8 ٹانگوں والی اس شے کی تصویر ایلین کی طرح ہے اور یہ مریخ پر زندگی کی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت اور اہم پیش رفت ہے۔ مریخ کے ساتھ انسان کا عشق بڑا پرانا ہے۔ یہ انسان کا ذوق و شوق اور تجسسی ہے کہ انسان نے اب سفر مریخ کی ٹھان لی ہے اور مریخ پر جانے والے جن سائنسدانوں کے نام حتمی طور پر طے کر لیے گئے ہیں ان میں اہم امریکی سائنسدان جیسن اسٹینڈ فورڈ کے اہلیہ سونیا وین میٹر بھی شامل ہیں اور انہوں نے اس ناقابل واپسی مشن میں جانے والے سائنسدانوں کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ مریخ کے سفر کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر موجود کشش ثقل وہاں جانے والے خلا بازوں کے جسم میں انتہائی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں پیدا کر دے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کشش ثقل انسانی جسم کی ہڈیوں اور پٹھوں یعنی ہماری شکل کو ترتیب دیتی ہے، جبکہ مریخ پر موجود کمزور کشش ثقل کی وجہ سے جسم میں تبدیلی کا باعث ثابت ہوگی، اور جب کوئی انسان وہاں قدم رکھے گا تو اس کی شکل و صورت اور خد و خال بھی نمایاں تبدیلی قدرتی و فطری طور پر رونما ہوگی اور انہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے چہرے کچھ اس طرح ہو جائیں گے کہ انہیں انسان کہنا مناسب نہ ہوگا بلکہ کچھ اور ہی نام دینا ہوگا۔ بہرحال سیارہ مریخ کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کا ماحول زمینی ماحول سے قریب ترین ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ناسا کے سائنسدانوں نے زمین سے انتہائی مشابہ سیارہ دریافت کیا ہے جسے کیپلر 452 کا نام دیا گیا ہے، اور ناسا کے مطابق یہ سیارہ 6 ارب سال قبل وجود میں آیا۔ اس کا درجہ حرارت بھی ہماری زمین ہی کی طرح ہے، اور حال ہی میں ناسا کے سائنسدانوں نے زمین پر انتہائی مشابہ سیارہ دریافت کیا جسے کیپلر 452 کا نام دیا گیا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ سیارہ 6 ارب سال قبل وجود میں آیا۔ اس کا درجہ حرارت بھی ہماری زمین ہی کی طرح ہے اور ماحول زندگی کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ یہ سیارہ ہمارے سورج جیسے سیارے کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن اس کی چمک زمین سے 20% زیادہ ہے اور یہ زمین سے 60% بڑا اور زمین سے 1400 نوری سال کے فاصلے پر 1400 نوری سال کے فاصلے پر سان گیٹس نامی جڑمٹ کانسٹلیشن میں موجود ہے۔ اس سے قبل ناسا نے کیپلر 186F نامی سیارے جو زمین سے 500 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اس سیارے کو بھی زمین سے مشابہ قرار دے چکے ہیں۔ ناسا کی جانب سے کیپلر 452 کی دریافت کے اعلان کے ساتھ ہی نظام شمسی کے باہر دریافت ہونے والے سیاروں کی تعداد 1030 ہو گئی، اور یہ دریافتیں اس اعتبار سے غیر معمولی ہیں کہ ناسا کے نائب سربراہ جان گرنسفیلڈ کے مطابق ناسا کے سائنسدان دوسری زمین ارتھ 2 کے دریافت کے قریب ہیں، جبکہ کیپلر 452 بھی زمین سے بڑا ہے اور سورج کے گرد 385 دن میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے، جو زمین سے صرف 5% زائد ہے، اور یہ سورج سے بہت مناسب فاصلے پر یعنی نہ بہت دور اور نہ بہت قریب موجود ہے۔ ایسا مقام کولڈی لوک کہلاتا ہے، اس لیے یہاں زندگی کی بنیاد یعنی پانی موجود ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ سائنسی انکشافات کی صدی ہے۔ اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں بڑی بڑی دریافتیں اور تعلق خیز سائنسی انکشافات متوقع ہیں، اور ابن آدم کے کئی قدیم اور دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر کے ہونے کے ہیں۔
جس کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔